لیکن میں آتے ہی سب سے پہلے دکان پہ آتا تھا کہ میرے باپ نے صبح کا کھانا نہیں کھایا ہو، تو میں وہاں ٹائم دیتا تھا کہ وہ گھر جائیں، وہ لنچ کریں اور میں وہاں دکان. تو میں نے کہا میں پکوڑوں کا کام نہیں کرتا، میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہوں. میرے لیے تو میرا باپ ہیرو تھا. میں نے والد صاحب سے اظہار کیا کہ مجھے ایک ایجنسی میں اس وقت کے وزیر داخلہ جو گجرات سے تھے، انہوں نے موقع فراہم کیا ہے اور مجھے وہ نوکری ملتی ہے. مجھے کہنے لگے بیٹا دیکھ یار، میرا دل کرتا ہے کہ یہ کام تم نہ کرو. میں نے کہا لوگوں کو نوکری نہیں ملتی، مجھے گزٹڈ آفس کی جاب مل رہی ہے. کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ادھر ادھر کی کمائی ان کے کام میں بڑی شامل ہوتی ہے، اگر تم نے وہ نوکری کرنی ہے تو ایک وعدہ رہے گا کہ میں تمہاری تنخواہ کے پیسوں کو اپنی ہنڈیا میں نہیں ڈال سکتا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اسکالر ہیں، رائٹر ہیں، تاریخ دان اور ماہر تعلیم شیخ عبدالرشید صاحب، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. سر یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم دیا اور آپ کی آمد کا بہت بہت مشکور ہوں. میرے لیے بھی بہت مسرت کے لمحے ہیں کہ مجھے ارض پاکستان ARP نیوز نے آج انوائٹ کیا ہے اور آپ سے ہم کلام ہونا اور آپ کی بدولت جو ہے آپ کے ناظرین سے ہم کلام ہونا میرے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے مجھے اپنے بارے میں بتائیں. پروگرام تو آپ کے میں بہت دیکھتا ہوں، نیشنل چینل پہ بھی آپ کے ہیں اور عام ویب چینل بھی، یوٹیوب چینل بھی. تو میں آج چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین جنہوں نے آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ بات کرتے ہوئے سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج وہ ناظرین جو آپ کو نہیں جانتے، بچپن کیسا گزرا، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اس بارے میں نہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں آج. ارشد بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میرا نام شیخ عبدالرشید ہے. میرا آبائی تعلق سخنور کی بستی گجرات کے تاریخی قصبہ کڑیاں والا سے ہے. ٹھیک ہے. کڑیاں والا اپنی مرکزیت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں چونکہ آبائی طور پر ایک مہاجر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے آبا و اجداد جو ہیں ان کا نسل در نسل پرانا تعلق جو ہے وہ گجرات کاٹھیا واڑ سے ہے. گجرات کاٹھیا واڑ کی شیخ برادری سے ہم تعلق رکھتے تھے اور میرے گرینڈ فادر کے جو گرینڈ فادر ہیں وہاں تک کے سلسلے میں وہ بوہری مسلک سے تھے، تو بوہرا سید کہلایا کرتے تھے. پھر میرے گرینڈ فادر کے فادر جو ہے وہ مائگریٹ کر کے پنجاب آئے، چونکہ وہ کاروبار سے منسلک تھے. تو ڈسٹرکٹ کانگڑا ہے ہندوستان کا. ہاں بالکل بالکل. وہ کاروباری مرکزیت شالوں، دھسوں اور اس حوالے سے جو ہماری پرانی لوئیاں ہوتی تھی اس کے کاروبار کے حوالے سے بڑی شاندار وہ جگہ تھی. میرے دادا بھی چونکہ یہی کاروبار کرتے تھے. 1885 میں کانگڑا کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ دھرم شالہ کو قرار دیا گیا. تو دھرم شالہ میں ہی میرے دادا کی دکان تھی اور اسی کاروباری سلسلے میں وہ اکثر و بیشتر کبھی اس حوالے سے پہلے سے بھی لاہور کا چکر لگا لیا کرتے تھے. تو شناسائی اس کو اس پنجاب سے بھی حاصل تھی. تو ایک معنی میں نیم پنجابی ہوں، پوری طرح پنجابی نہیں، چونکہ گجرات کاٹھیا واڑ سے جو میرا وہ آبائی تعلق نسلی تعلق ہے، لیکن ہم بہت سی نسلوں سے ہی پنجاب میں رہتے ہیں. تو وہیں سے مائگریٹ ہو کے 47 میں ہم مائگریٹ وہاں سے ہوئے. دھرم شالہ کے سبب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا گوگل، جہاں میرے دادا کی رہائش تھی آبائی طور پہ، سبب کا علاقہ تھا. تو وہیں سے اس کے ساتھ ایک مشہور قصبہ تھا سینوڑا کا، رنگروٹا کا، وہیں میرے عزیز و اقارب جو ہے باقی فیملی کے بھی وہاں رہتے تھے. تو ایک ٹپیکل ہماچل پردیش کے ہندوستانی مزاج کے ہم لوگ تھے. اور پھر 1947 میں تحریک پاکستان کے دوران پاکستان موومنٹ کے حوالے سے ہمارے دادا اور کو بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنا سب کچھ تیاگ کر پاکستان کے لیے ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں کو پاکستان سے محبت ہوگی. لوگ 14 اگست کے دن جھنڈیاں لگایا کرتے تھے، جلوس نکالتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. ہم اپنے گھر میں ختم دلایا کرتے تھے. کم و بیش 86 لوگوں کا خاندانی قافلہ جو نکلا تھا وہ 14 کے قریب ہی پاکستان پہنچ پائے تھے. تو ہم اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کی یادآوری کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیت میرے بزرگوں اور میرے خون میں رچ بس گئی اور وہ دوڑتی ہے. تو ایک محبت پاکستان سے ہمیں فطری سی رہی. تو ہم اپنے آپ کو گجرات کا، کڑیاں والا کا، ہماچل پردیش کا نہیں، پاکستانی گردانے پر فخر کرتے ہیں اور اسی ارض وطن کے نام سے جو ہے اپنی شناخت کو پہچانتے ہیں. 47 میں جب وہ پاکستان آئے تو ان کا قافلہ لاہور پہنچا. جب میں دادا سے اکثر پوچھتا تھا کہ دادا آپ نے ہندوستان سے مہاجرت کی اور پھر کڑیاں والا جو کہ بارڈر ایریا ہے، تو پھر ایک بارڈر ایریا پہ آ کے آپ نے رہنا شروع کر دیا. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آئے لاہور میں تھے
लाहौर का संगलाख सा माहौल हम हिमाचल प्रदेश के शिमला के अड़ोस पड़ोस के सरसब्ज़ व शदाब इलाके के लोगों को पसंद नहीं आया, तो मेरी फैमिली के लोगों ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया। तो फिर हम वहाँ से निकले, हम सियालकोट पहुँचे। सियालकोट से जो है वो बजरिया ट्रेन वो सियालकोट आए थे, और वहाँ से फिर जब उन्होंने लोगों से कहा, वहाँ पे जो सेटलमेंट के से वाबस्ता लोग थे कि हमें किसी सरसब्ज़ इलाके में, शदाब इलाके में रखा जाए, तो वो कहते हैं कि वो हमें वहाँ से जलालपुर कैंप में ले आए। तो हमने कुछ अरसा, कुछ दिन या कुछ माह जलालपुर कैंप में बतौर महाजर फैमिली के गुजारे। तो हमें एक रोज़ वहाँ का एक बंदा कड़ियांवाला की तरफ ले गया। तो कड़ियांवाला तारीखी हवाले से बड़ा सरसब्ज़ व शदाब इलाका था। इसके अतराफ़ में घने जंगलात थे और एक अच्छा सेहतमंद फ़ज़ा वाला इलाका था। तो कहते हैं कि हमने कहा कि नहीं, ठीक है कि हम यहीं आके सेटल हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि मुहाजिरत के इस अमल में पाकिस्तान से मोहब्बत, कि आप बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, आज आपका रुझान उधर होता है। तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान की मोहब्बत में लोग अपनी पुरानी मोहब्बत की तलाश में इसके दरो दीवार और इसके बॉर्डर एरिया से भी उतनी ही मोहब्बत किया करते थे। तो मेरा तल्लक एक मुहाजिर फैमिली से है, एक उजड़ी पुजड़ी फैमिली से है, जिसने हरा भरा कारोबार छोड़ा इस मुल्क के लिए, यहाँ आए, और फिर जब वो आए तो रास्ते में बहुत सारी कत्तोगारत सहना पड़ी, तो बहुत सारी फैमिलियों के बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए। तो मेरे दादा ने उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही अपने साथ रखा। अच्छा। तो मेरे नाना और दादा की फैमिलीज़ ने बहुत सारे यतीम बच्चों को पाला, उनकी शादियां की और उनको पाल पोस के घरों से रवाना किया। तो आज भी बहुत सारी बेटियां, ख़वातीन हमें मिलती हैं और हमें उसी तरह मोहब्बत देती है। वो कहती है कि हमारी डोली आपके घर से उठी हुई है। तो हम फ़ख्र करते हैं, तवाहर करते हैं अपने दादा के उस किरदार पर कि जिन्होंने उस मुश्किल हालात में भी अपने लिए मोहब्बत के दरवाजे जो हैं वो खुले रखे और ज़िंदगी के मसाइब का मुकाबला किया। उसी तनाज़र में आप देखें तो मैं चूँकि कड़ियांवाला में ही पैदा हुआ, इब्तदाई तालीम कड़ियांवाला से हासिल की। मेरे वालिद भी कारोबारी बंदे थे, उन्होंने उनका कारोबार था कड़ियांवाला में, दुकान करते थे महबूब किराना स्टोर के नाम से। उस वक्त वो होल सेल और परचून दोनों का काम था। जब हम पैदा हुए तो एक बहुत अच्छा कारोबारी मजाज जो है हमने उनका देखा, और वो इलाके में उनकी जो हालत है वो बहुत अच्छी थी। और फिर हमने पढ़ना लिखना शुरू किया। जब मैं मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज आया तो उस वक्त तक वालिद का कारोबार ज़वाल पजीर हो चुका था। लोगों ने ज़िंदगी में हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र किया होता है, तो उन्हें शायद ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत प्यार भरी लगती है। मैंने ज़िंदगी में जब अपनी आंख खोली तो दादा से अरूज से ज़वाल की कहानी सुनी, और अपने आंखों से अपने वालिद की गोद में ऊपर से नीचे की तरफ का सफ़र किया। तो मैंने ज़िंदगी की तकलीफ़ को बड़े करीब से महसूस किया। मैंने देखा कि मेरे वालिद जब जो है वो कारोबार किया करते थे तो उनकी दुकान कोलैप्स कर गई। उसकी बहुत सारी वजूहात थी, वो एक अलग से मामला है कि क्या हुआ। तो हमने सोचा, हम उस वक्त नए नए कॉलेज आए थे, तो मेरे वालिद ने अपनी बड़े किराना स्टोर पर, जो अपने इलाके का, उस कड़ियांवाला एक तजारती मरकज़ है, उस इलाके का जो सबसे बड़ा किराना स्टोर करार पाता था, उन्हीं का महबूब किराना स्टोर था। फिर जब वो ज़वाल पजीर हुआ तो उसी पर उन्होंने कुछ और मजदूरी करने की बजाय यहाँ तक के पकोड़े बेचना शुरू किए, रेहड़ी लगाई चने की। तो मैं जब उन दिनों स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज गया और इधर में यूनिवर्सिटी गया, तो मैंने उस ज़वाल को बहुत करीब से देखा। और मैंने जब देखा कि मेरे वालिद पकोड़े बेचते हैं और मैं वापस आता हूँ तो अपने इलाके का कोई ना कोई चेयरमैन, कोई ना कोई नाज़म, कोई ना कोई चौधरी उनके पास बैठा होता है, और हर कोई आज भी उन्हें बाऊ मजीद के नाम से पुकारता है, याद करता है, और उनसे पकोड़े भी खाता है, हंसी मजाक भी करता है। हम कभी फील किया करते थे कि यार पकोड़े बेचने का काम इतना वो ये है, तो बड़ी अजीब सी वो बात आती है। तो मेरे वालिद कहा करते थे, नहीं, मैंने एक तहिया किया हुआ है कि मैंने अपनी औलाद को रिज़्क़ हराम नहीं खिलाना। और वो जो सवाल अपनी जगह पे है। फिर उसके बाद वो कैंसर के मर्ज़ का शिकार हुए, तो फिर वो हमने मज़ीद तकलीफ़ें जो बर्दाश्त की। तो मेरी ज़िंदगी ने मुझे लम्हा लम्हा बहुत कुछ सिखाया हुआ। आज जो शेख रशीद है वो ज़िंदगी के तलक सांचों में ढला बला है। इसमें मेरी आरज़ुएं, मेरी मंशाएं, मेरी ख्वाहिशात नहीं। ज़िंदगी का जबर बहुत हद तक है, उसके सांचे में पल बढ़ के मैं हुआ हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने सीखे हुए अमल को अपनी पुश्त पे रखूँ। मैं अपने वालिद के साथ जब कॉलेज आना हुआ तो मेरे बहन भाई छोटे थे। जब मैंने देखा कि वालिद इतनी मेहनत करते हैं, तो मैंने कॉलेज से आना, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी चला गया, उसके बाद मैं वापस आया तो मैंने ज़मींदार कॉलेज को एज ए उस्ताद ज्वाइन किया। तब भी जब मैं नौकरी से आता था वापस, तो मैं आके अपने वालिद के साथ दुकान पे पकौड़ों वाले पे खड़ा होता था, पकौड़े उनके साथ बेचा करता था। अच्छा। ताकि ये मैं इसलिए करता था। और फिर मैंने देखा कि एक दिन हमारे इलाके के बहुत मशहूर कारोबारी शख्स थे, मशीनों के कारोबार से, हाजी मिस्त्री अजीज़ साहब, वो अपने पोते को लिए हुए मेरी दुकान पे आ गए। मैं कॉलेज से आता था सीधा,
اور اس وقت ظاہر کالج کے لیے اپنے ٹیچر کے لیے تھوڑا سا ویل ڈریس ہم ہوا کرتے تھے. ہاں لیکن میں آتے ہی سب سے پہلے دکان پہ آتا تھا کہ میرے باپ نے صبح کا کھانا نہیں کھایا ہوگا, تو میں وہاں ٹائم دیتا تھا کہ وہ گھر جائیں, وہ لنچ کریں اور میں وہاں دکان کروں. اور میں کپڑے چینج کیے پہلے کرتا تھا کہ میں جوان بندہ ہوں, تو میں ان کے ساتھ ٹائم دیتا تھا, وہ بیمار بھی تھے. تو وہ اس پوتے کو لے کے آئے اور انہوں نے کہا کھڑا کر کے کہ دیکھ یہ تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, دیکھ یہ خود استاد ہے, لیکن اس کو کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا ہے. تو میں نے کہا میں پکوڑوں کا کام نہیں کرتا, میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا ہوں. میرے لیے تو میرا باپ ہیرو تھا, میرے لیے تو میرا باپ جو ہے رول ماڈل تھا, اور میں نے اس کے دیکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا, تو میں نے دیکھا کہ جب میرا وہاں کھڑا ہونا, وہاں کاروبار کے لیے آدھا گھنٹہ دینا میرے علاقے کے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے, تو پھر میں نے اسے فرض سمجھ کے کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے اس وقت کو باقاعدگی کے ساتھ وہاں پہ دیا, اور پھر میں نے بہت ساری چیزیں بھی وہاں سے جو ہیں وہ سیکھی. تو اس طرح میں نے ایک کہہ لیں کہ اونچ نیچ اور نشیب و فراز سے گزرے ہوئے خاندان میں ایک زیریں متوسط طبقے کے گھرانے میں پرورش پائی, اور انہی اسکولوں سے پڑھ کے, کڑیاں والا کے گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھا میں, وہیں سے جو آرٹ اسکول ہیں جہاں سے لوگ پڑھتے تھے. پھر میں نے گریجویشن زمیندار کالج سے کی, انٹرمیڈیٹ, اور پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی چلا گیا. قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ہسٹری میں ماسٹر کیا, بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا. اور پھر والد کی خواہش کے مطابق, چونکہ مجھے ان دنوں میں جب اسکول اور کالج لائف میں ہی تھا, تو بہت سارے سیاسی جلسوں میں میں بولتا تھا, اسٹیج کنڈکٹ کرتا تھا, تو مجھے بہت سے مواقع ملے کہ میں کسی اور طرح کے ایڈمنسٹریٹو جاب میں چلا جاؤں. میں نے والد صاحب سے اظہار کیا کہ مجھے ایک ایجنسی میں اس وقت کے وزیر داخلہ جو گجرات سے تھے, انہوں نے موقع فراہم کیا ہے اور مجھے وہ نوکری ملتی ہے. مجھے کہنے لگے بیٹا دیکھ یار, میرا دل کرتا ہے کہ یہ کام تم نہ کرو. میں نے کہا لوگوں کو نوکری نہیں ملتی, مجھے گزٹڈ آفس کی جاب مل رہی ہے, اور بڑی پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس میں کام مل رہا ہے, اور ان کا کوٹا ہے وزیر داخلہ کا, وہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ادھر ادھر کی کمائی ان کے کام میں بڑی شامل ہوتی ہے, اگر تم نے وہ نوکری کرنی ہے تو ایک وعدہ رہے گا کہ میں تمہاری تنخواہ کے پیسوں کو اپنی ہنڈیا میں نہیں ڈال سکتا, میں اپنے بچوں کو وہ رسک نہیں کھلاؤں گا کہ مجھے ڈاؤٹ رہے گا. تو میں نے وہ نوکری نہیں کی. اچھا. تو میں نے کہا ایک دن ابا سے کہ آپ بتائیے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا مجھے لگتا ہے کہ یار زندگی میں نا استاد کی زندگی بڑی زبردست ہوتی ہے. تو میں نے پھر پبلک سروس کا امتحان دیا, اور پھر میں نے لیکچرشپ جوائن کی اور زمیندار کالج میں کیریئر کو آپٹ کیا. اور پھر اللہ کا فضل رہا کہ جتنی میری اوقات تھی, استعداد تھی, اس میں فضل اللہ کا بہت شامل تھا. کیونکہ میں اکثر و بیشتر جب جس جگہ پہ ہوں وہاں بیٹھے دیکھتا ہوں کہ میری شکل اور میری جسامت کے بہت سے لوگ سڑکوں پہ بہت خوار ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری محنت, شاید میری کاوش سے زیادہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیشہ میرے نام کا جھنڈا بلند رکھا ہے, جس کے لیے میں رب کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے.